جی السلام علیکم. اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے, اس ملک میں معاشی استحکام نہیں ہے, اس ملک میں ڈالر ڈھونڈنے جاؤ تو نہیں ہے, اس ملک میں آٹا ڈھونڈنے جاؤ تو نہیں ملے گا, اس ملک میں چینی ڈھونڈنے جاؤ تو نہیں ملے گی. آپ کی اور میری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس ملک کو 1.3 بلین ڈالر چاہیے ہوتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کرنے کے لیے منتھلی, اور وہ بھی 2 ہفتے کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں ہے. تو اس ملک میں کچھ بھی نہیں, لیکن الحمدللہ میرے پاس 3 معزز مہمان ہیں جن کے ساتھ آج ہم اس نہیں ہے پہ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے سینئر جنہیں آ چکے ہیں اور صافی ہو گئے ہیں. راجہ میرے پاس ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار یشفین جمال صاحب ہیں میرے ساتھ. یشفین صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. نذیر لغاری صاحب میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. راجہ صاحب, پنجاب میں اسمبلی ڈیزالو ہو چکی سر, اس ڈیزالو ہونے کے بعد وفاق کے پاس کوئی آپشن رہ جاتا ہے ادر دین دس نگران سیٹ اپ؟ ایک تو اس پہ بھی بات کر دیجیے گا, اور دوسرا کب تک نگران سیٹ اپ اور وزیر اعلیٰ کا نام اناؤنس ہونا چاہیے لیگلی سر؟ دیکھیے عدنان, پہلے تو آپ نے جو انٹرو آج بڑا ڈینجرس کرا دیا ہے کہ یہ پیٹرول بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, ڈالر ہے. اچھا ڈالر ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی بات کی جائے گی تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے, جو معیشت کے خلاف اس قسم کی باتیں کرے گا, پروپیگنڈا کرے گا سر. جی جی. اچھا میں ایکسپیرینس کر چکا, آئی بلانگ فرام ساؤتھ پنجاب. اتنے لوگوں کو لٹا نہیں ہے, اتنے چینی نہیں ہے, اتنے ڈالر نہیں ہے, وہ بھی پاکستان ہے نا سر. ٹھیک بالکل, خالی ادھر نہیں ہے, پورے ملک میں نہیں ہے. بس میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, تو تعدیبی کارروائی کے لیے میں نہیں ہوں. میں حاضر ہوں, وکیل ہوں آپ کا. تسی فیس مانگ لینی ہے تو میرے کو فیس نہیں ہے. اینیا جہاں تک رہ گئی بات پنجاب کی, اوبویسلی پنجاب میں جو پی ڈی ایم کو شکست ہوئی ہے, اور جس انداز میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے کسی بھی طریقے سے پرویز الہی صاحب کو آؤسٹ کریں, نکالیں اور اپنی حکومت لے آئیں, اس ناکامی کے بعد گورنر صاحب نے اوبویسلی جب سمری گئی تو ان کے پاس 2 ہی آپشنز تھی. ایک یہ تھی کہ وہ اس کو کر دیتے, سائن کر دیتے, اور دوسری یہ تھی کہ 48 آورس کے بعد آئینی طور پہ وہ اسمبلیز آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جاتی ہیں. اب وہ آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو چکی ہیں. اب یا تو پی ڈی ایم بھی اس سے میرے خیال مان چکی ہے, ادروائز اگر وہ ایک سٹیج پہ ان کے ذہن میں آیا تھا کیوں نہ ہم یہ جو 1 لائن کا انہوں نے بھیجا ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا, اس کو کیوں نہ ہم چیلنج کریں, لیکن وہ نہیں گئے. تو اب ختم ہو گیا وہ مرحلہ. اب مرحلہ شروع ہو گیا کہ جی انٹرم گورنمنٹ آنی ہی آنی ہے. انٹرم گورنمنٹ کے لیے انیشیلی انہوں نے 3 دن کے اندر 3 نام دے کے آپس میں اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے, لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن, جو کہ غالباً پتہ نہیں واپس آئے ہیں کہ نہیں, نمائندہ مقرر کر دیا سر. چلے نمائندوں کے ذریعے. اب دیکھیے پنجاب کی سیاست ہو رہی ہے. اینی وے اگر وہ واپس آپس میں یہ ایگری کر جاتے ہیں کسی میوچل اس پہ نام پہ, ویل اینڈ گڈ, ادروائز پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا, اور اس کے بعد اگر وہاں بھی 4 روز میں ایگری نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا. دونوں اطراف کے جو نام ہیں, کوئی آئینی رائٹ نہیں رہا پنجاب میں وفاقی حکومت کا. دیکھیے جو وفاقی حکومت معاشی ایمرجنسی کی بات کر لیں یا کہتے رہے رانا ثناء اللہ کو ہم نے سنا ٹی وی پہ کہ جی گورنر راج, لیکن گورنر راج کو آپ نے سبسٹانشیٹ کرنا ہے. گورنر راج تب ہوتا ہے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی یا وار لائک سچویشن ہو, تو ایمرجنسی ایک فائنانشیل تو نہیں لگ سکتی, تو وہ عدالتوں میں سسٹین ہی نہیں کر سکتی تھی بات. اب اوبویسلی ود ان 2-3 days 4 days ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ حکومت آ جائے گی ایک انٹرم, اور بڑے اچھے نام ادھر پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, چودھری صاحب کی طرف سے بھی, اور اس میں کافی ایسے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید اس پہ وہ کانسنٹ بھی ہو جائے. 1-2 نام ایسے ہیں. یشفین صاحب, آپ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد کے پی کی اسمبلی بھی کل تک تحلیل ہو جائے گی. 2 اسمبلیوں کی تحلیل, خان صاحب نے جو وعدہ تھا اپنے چاہنے والوں سے, کارکنان سے, جو لانگ مارچ کے بعد کیا, وہ انہوں نے پورا کر دیا بغیر یو ٹرن کے. ان کا وعدہ پورا کرنا اور ان کی باڈی لینگویج جو صحافیوں سے لاہور میں ملاقاتیں کر رہے ہیں, دوسری جانب ایک پریشر بلٹ ہوتا دکھائی جا رہا ہے شہباز شریف صاحب پہ بھی اور وفاقی حکومت پہ بھی. تو سچویشن کس طرف جا رہی ہے اور جیت کس کی ہے, سیاسی جیت کس کی ہے اس سارے پروسیس میں؟ تھینک یو سو مچ عدنان فار ہیونگ می آن دی پروگرام. دیکھیں سیاسی جیت ایک اسپیکولیشن کا سلسلہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی بات کہتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ کریں گے نہیں. پنجاب کو لے کر تو مجھے پتا ہے کہ بالکل ہی حتمی طور پر لوگوں نے یہ رائے قائم کر رکھی تھی کہ خان صاحب صرف کہہ رہے ہیں, خان صاحب کبھی بھی صوبائی حکومت کی جو پریولیج
प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं, उसको लेट गो नहीं करेंगे. लेकिन हमने देखा कि खान साहब ने अल्टीमेटली वो कर दिया, और अब KPK को लेकर भी एक्सपेक्टेड है कि कल तक मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है वो हो जाएगा. तो सियासी तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, खान साहब की जीत है. लेकिन ये जो अभी यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी और बात हो रही थी कि उसको चैलेंज नहीं किया, गवर्नर राज नहीं लगाया, मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को तो मैं तो पॉजिटिवली देखती हूँ कि अगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप ये रोल्स रिवर्स कर दें, और अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या कोई भी अपोजिंग जमात होती और ये सारा कुछ हुआ होता तो इस वक्त मुल्क में एक हंगामा होता. आपको लगता नहीं उनके अंदर सा नहीं था इतना, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग थे नहीं वो पॉलिटिकली कि वो ये सब कर सके? ऑप्शन तो थे उनके पास. देखिए ड्रैग तो कर सकते हैं ना, आप चीज़ों को ड्रैग ना करें. मैं 2 दिन से एक बात जो कर रही हूँ वो ये कि विफाक में जो कुछ हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, खान साहब की हुकूमत चली गई, खान साहब को हटाया गया एज प्राइम मिनिस्टर. आज तक हम सुन रहे हैं कि बैरूनी साजिश हो गई थी, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, गद्दारियाँ हुई हैं इस मुल्क में, पता नहीं फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, पैसे दिए गए हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ है. पंजाब में भी सारा कुछ जो कुछ हुआ, हर तरह की तनकीद बाकी जमातें कर रही हैं PTI पे. मैंने ये सब कुछ कहते हुए किसी को नहीं सुना. एक जुमला हर कोई कह रहा है कि जो कुछ हुआ आईनी तरीके से हुआ, कानूनी तरीके से हुआ, उसके अंदर कोई राय नहीं है. हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि एज एन इम्प्लीकेशन उसकी पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रही है मुल्क में, मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता. वो सारे फैक्टर्स अपनी जगह पर, लेकिन इसको इलीगल गैर कानूनी कोई नहीं कह रहा. ये तो क्लियर है ना कि खान साहब ने एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड जरूर कर लिया है शहबाज शरीफ. तो वो तो मैं एग्री करी. देखिए ना, विफाक में इस वक्त वो लोग कितना भी कहें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले भी राना सनाउल्लाह साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते थे जी करते क्यों नहीं है, करें, हमें तो कोई मसला नहीं, हम इलेक्शन में जाने को तैयार हैं. 9 हल्कों में बाई इलेक्शन हो रहा था तो यहाँ से 2 वफाकी वज़रा को छोड़ना पड़ा था अपना ओहदा, जाके पंजाब में कैंपेन करने के लिए, सिंस वी नो कि PMLN का गढ़ है पंजाब एंड दे लाइक टू वर्क देयर. तो अगर पूरे सूबे में अगर था, चले वो आपकी राय था, लेकिन अगर पूरे सूबे में इलेक्शन कॉल हो रहा है जो कि इस वक्त सूरत हाल है, तो फिर किस तरीके से विफाक में हुकूमत मेंटेन करते हुए, अपने लोगों को यहाँ रखते हुए ये लोग कैंपेन कैसे करेंगे? इनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. फिर उसके बाद अभी एक ये भी खबर है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे. तो उस सूरत में तो फिर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए और मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा पंजाब में जो बाई इलेक्शन है उसको, सॉरी इलेक्शन. ब्रेक में जाना, ब्रेक के बाद खान साहब का जो एक इस वक्त पॉलिटिशियन है वो एज कम्पेयर टू सारी PDM वो ज़्यादा मजबूत है, और 8-9 महीनों में लोगों का मानना है पॉलिटिकली खान साहब को बहुत ज़्यादा माइलेज मिला है. एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक. नज़ीर लगारी साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. सर, राजा आमिर अब्बास साहब और मेरा मुत्तफ़िका, मतलब ज़िंदगी पहली दफ़ा ऐसी मुत्तफ़िक हो गया. मुत्तफ़िका फैसला ये है, मुत्तफ़िका तज्ज़िया, फैसला नहीं सर, सॉरी, तज्ज़िया ये है कि खान साहब पिछले 9 महीनों में पॉलिटिकली बड़े स्टेबल हुए हैं. पंजाब असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद कल KPK डिज़ोल्व हो जाएगा. पॉलिटिकल फ़ायदा जो है सर वो इमरान खान साहब को पहुंचा है, बिकॉज आप हमेशा जमहूरियत को और सियासत को पर बात करते हैं और उसको तकवीयत देते हैं. तो हम अगर सियासी तौर पे बात करें तो खान साहब को सियासी एडवांटेज रहा सर. जी, आप मुझसे तस्दीक करना चाहते हैं, तरदीद करवाना सर? मैं नहीं ये ਤੁਹਾਡੀ मर्जी सर, तस्दीक करो या यदि तरदीद करो या कोई अपनी राय दे दो सर, अप टू यू सर. मेरी अपनी राय ये है कि ऐसा नहीं है. ये एक हमारे सामने एक मंजरनामा रखा गया जो सोशल मीडिया का मंजरनामा था, जो ट्विटर पर और हर जगह पर हो रहा था. जलसे, इनसे बड़े जलसे और भी हुए, इनसे बड़े लॉन्ग मार्च और भी हुए, और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जो लॉन्ग मार्च, सबसे बड़े जलसे हुए हैं वो इन्होंने नहीं किए हैं. बहरहाल और लोगों ने किए थे और वो अब भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और अब भी रिकॉर्ड है. अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि एक ऐसी जनरेशन को आगे किया है सर जो पाकिस्तान के मारूजी हकायक के को पेश नजर नहीं रखते, जो उनकी जो फॉलोइंग है उनको सही ऑब्जेक्टिव कंडीशंस का मालूम नहीं होता है. मुल्क कैसे चल रहा है, कैसे जा रहा है, इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है. वो चंद आशिक हैं जो उनके लिए सर फिरे फिरते हैं. हमने कराची में देख लिया है जो उनका, हमने वो गुफ्तगू भी सुनी थी जो गुज़श्ता रात असद उमर साहब अपने अरकान से कर रहे थे कि ये निकलेगा, और जौक दर जौक हमने कराची को घूम फिर कर देखा है और जौक दर जौक भी देख लिया हमने कि कहाँ जौक, और जिन हल्कों का वो कह रहे थे कि यहाँ तो इतने लोग निकलेंगे, मालूम अब कोई नहीं निकला है वहां पर. ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट इसी तरह से आया है. बात करते हैं सर लगारी साहब, आशिकाने खान पे बात होती है सर, लेकिन उससे पहले जो पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई सर, उसका पॉलिटिकल प्रेशर किस पर गया, पॉलिटिकल फायदा किसको हुआ सर? KPK असेंबली कब को डिसॉल्व हो जाएगी?
عمران خان صاحب کا نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان آپ کو 3 مہینے کے بعد اس وقت نظر آئے گا جب کراچی والا رزلٹ پنجاب میں آئے گا۔ اچھا راجہ عامر عباس صاحب، کراچی اور سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں سب کو اب تو جو رزلٹس آئے ہیں آف کورس اراؤنڈ 80% پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے، اور آف کورس تاریخ میں پہلی مرتبہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات میں ان کا کنٹرول ہوگا۔ پی ٹی آئی تو تیسرے نمبر پہ چلی گئی، اور وہ ووٹر نہیں نکال سکی جس کا دعویٰ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرتی رہی، ایک بات۔ اور دوسری بات، لغاری صاحب کا ماننا ہے کہ پنجاب کی حکومت اگر ڈیزالو ہوئی ہے تو اس کا خان صاحب کو الٹیمیٹلی نقصان ہوگا سر، لائک جیسے سندھ میں ابھی تو بالکل یہ ایک اپسٹ ہو سکتا ہے، جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ 3-4 ماہ کے بعد یہی رزلٹ پنجاب میں آئے گا، تو مجھے نہیں علم کہ اب اس بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ کی کتنی سیٹیں آئی ہیں، تو اگر یہ حال پنجاب میں نون لیگ کا ہو گیا اور کوئی سیٹ نہ آئی جو کراچی میں ہوا، پھر تو بڑے ہی بہت بڑا اپسٹ ہو کانٹیکسٹ چینج ہے سر، سندھ ود پیپلز پارٹی اور نون لیگ ود پی ایم ایل، کراچی کے رزلٹ کی بات ہو رہی ہے تو اسی کانٹیکسٹ میں ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو باقی بات ہوگی کہ جی 3 ماہ بعد اگر پنجاب میں الیکشنز ہوں گے، میں تو سمجھتا ہوں کہ 3 ماہ بعد اگر کوشش کی جائے تو پورے ملک میں ایک دفعہ الیکشن کرا کے یہی تو لٹمس ٹیسٹ ہے، اور جس بھی پارٹی کو وہ یہ ووٹ ملتے ہیں یہی عوام چاہتی ہے کہ جناب ووٹ ملیں اور لوگ آئیں، اور جو بھی پارٹی آتی ہے کراچی میں اگر ہم نے دیکھا کہ جمعیت نے بڑے اچھا وہاں پہ اسکور کیا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا بہت اچھا رزلٹ آیا، لیکن یہ متوقع تھا۔ پی ٹی آئی اوبویسلی پی ٹی آئی کی جو انہوں نے بات کی اسد عمر کی کہ وہ لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہے، وہاں کی جو اپنی پی ٹی آئی کی لوکل جو ان کی ہے تنظیم، اس نے رزلٹ نہیں دیا، اور جو کہ ایک آئی اوپنر ہوگا پی ٹی آئی کے لیے آئندہ الیکشنز کے لیے، آنے والے الیکشنز کے لیے، کہ جناب کراچی میں اگر کام کرنا ہے، اور ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ ایم کیو ایم کا بائیک آؤٹ تھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ایک مثبت چیزیں ہیں کہ ہم بیک ٹو ایک پولیٹیکل پروسیس میں جا رہے ہیں۔ ووٹ کوئی بھی جس کی بھی جیت ہوتی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے، عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ ایک بات جو آپ کریں کہ اگر پنجاب ڈیزالو ہو رہا ہے، کے پی کے ڈیزالو ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی ٹائم میں الیکشن کر دیں، بٹ یہ کوئی قانون تو نہیں ہے نا سر، باقی صوبے کیوں اسمبلی توڑیں سر؟ کوئی قانون نہیں، بالکل کوئی قانون نہیں، یہ تو وہ نیند کی گولیاں ہیں جو عمران خان نے ابھی ایک بہت بڑی بات کی ہے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اب کیا وہ ایم کیو ایم حکومت کے ساتھ رہتی ہے فیڈریشن میں؟ تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کیبنٹ سے نکلے ہیں بٹ ہم ساتھ ہیں وفاق کے۔ نہیں، وہ 2 دن پہلے کی آپ بات کریں نا، اور 2 دن بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پنجاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں وہ باپ پارٹی تو آلموسٹ مرج ہو رہی ہے کسی اور پارٹی میں، تو بہت سے فیکٹرز ہیں، اور اگر یہ نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو اگر ہوتی ہے تو پھر الیکشنز کے لیے بڑا اچھا یہ ایک ایسی فضا ہوگی کہ جس میں کمپٹیشن ہوگا، اور کمپٹیشن میں چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، انہوں نے اپنا رزلٹ دینا ہے، اور نون لیگ کو اسی لیے جو ان کے اندر کی باتیں آ رہی ہیں، آپ نے انٹرو میں کہا کہ میاں صاحب نہیں آ رہے شاید، یا انہوں نے بات کی کہ میاں صاحب نہیں آ رہے، اگر میاں صاحب نہیں آتے تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جس کا فائدہ پی ٹی آئی بھی لے گی، پیپلز پارٹی بھی لے گی۔ ایک کامنٹ کرتے میں آگے بڑھ دوں، ہم جس پولیٹیکل مائلیج کی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، اگر وہ ملا ہوتا تو لغاری صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے سر، تو اس کے رزلٹس تو نظر آتے ہیں نا سر، جو سندھ میں ہوا وہ بالکل ہی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چلا گیا نا سر، بات تو نہیں لے سکے، وہ رزلٹ پریزنٹ ہی نہیں کر سکے سر۔ مائلیج کی بات جو ہو رہی تھی وہ پنجاب تک تھی، اور سندھ میں بھی جو بلدیاتی سندھ کی سیاست ہے نا، آپ کے علم میں ہوگا کہ جماعت اسلامی پاکستان میں شاید کہیں اور اس انداز میں نہیں آئی، پہلے بھی 2 دفعہ کراچی کے میئر جماعت اسلامی کے رہ چکے ہیں، 3 دفعہ، اور انہوں نے نیچے گراؤنڈ لیول پہ بہت کام کیا اور بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم نے اگر پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو ان کے ووٹرز نے بالکل ٹھیک ہے۔ یاشین صاحب، ووٹ دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ وہ ان کے پاس ایک بہت بڑا سرپرائز ہے شہباز شریف صاحب کو دینے کے لیے، وہ سرپرائز کیا ہے جس کی بات راجہ صاحب کر رہے ہیں وہی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے؟ اچھا، 1-2 چیزوں پہ کامنٹ صرف کر دوں۔ ایک تو لغاری صاحب کے اس تجزیے سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ ان کو جو پولیٹیکل کیپٹل یا مائلیج وہ گین کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں وہ گین کر سکے،
सके, उसमें एक फैक्टर तो उन्होंने बता दिया। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर ये लोग प्रेशर में आ जाते वफाक में और एकदम से जनरल इलेक्शंस की कोई बात होती या कोई कन्फ्यूजन सुनाई देती तो शायद लगता कि खान साहब अपना, क्योंकि उनका जो बेसिक हदफ है वो ये है कि वो चाहते हैं पूरे मुल्क में अर्ली इलेक्शंस हो जाएं, और इसी माइंडसेट के साथ पंजाब को भी तहलील किया, केपी को भी, कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन कॉल होता है तो जैसे विराज साहब कह रहे थे कि बेहतर होगा कि हो जाए, तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएगा। बड़ी माजरत के साथ कथा कलामी की माफी, लगारी साहब से भी यही मैं पूछूंगा उनके टर्न पे, आप भी कह रही हैं, लगारी साहब भी कह रहे हैं कि भाई उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिला नहीं। पॉलिटिकल माइलेज इज नॉट द K2 के उस पर चढ़ जाए और झंडा लगा दे मैम, तो पॉलिटिकल माइलेज तो यही है कि आप पॉलिटिकल प्रेशर अपोनेंट पे बिल्ड करें, तो वो तो कर दिया, वो नहीं हुआ ना। वो समझ रहे थे कि 12 घंटे के अंदर जो है वो जनरल इलेक्शन की कॉल हो जाएगी, ये मान जाएंगे कि ठीक है अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, 2 सूबों में इलेक्शन होगा तो कैसे हैंडल होगा। अभी तक तो वो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कह रहे हैं कि हम पूरे मुल्क में इलेक्शंस के हक में नहीं है। एक बात, दूसरी बात जो बात है बिराज साहब ने कही कि नहीं माइलेज की बात तो पंजाब में हो रही थी, खान साहब का तो दावा है कि 22 करोड़ के पूरे 22 करोड़ ही उनके साथ है, तो फिर सिंध में भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ही अवाम रहते हैं, कुछ तो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ पे। जमात इस्लामी की पॉपुलैरिटी, मकबूलियत सब अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, दूसरे नंबर पर ही कहीं नजर आ जाते, कोई मार्जिन के अंदर ही कोई 2, 4, 10 सीटों का ऊपर नीचे होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है जो अभी तक मैंने लास्ट रिजल्ट्स देखे हैं, कम से कम तक तो मैं समझती हूँ कि मामला जो है वो मुझे तो नहीं कोई समझ में आ रहा है कि कोई उस तरफ जा रहे हैं इस तरह के कि वो लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा उनकी मकबूलियत है या कोई चीज़ है। तो आई थिंक वो जो पॉलिटिकली गेन करना चाह रहे थे, एक तो बात वो कि ये वो गेन करने में कामयाब नहीं हुए हैं, और दूसरा ये कि जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, मैं समझती हूँ कि जो कुछ हो रहा है, ये भी आपने कहा सरप्राइज, मैं वो आपकी सवाल भूल रही थी, सरप्राइजेस की भी जो आपने बात की। देखें, मुझे खान साहब से भी और खान साहब के सपोर्टर से भी एक बहुत ज़्यादा शिकायत है कि खान साहब जो बात करते हैं उस बात से जब वो फिर जाते हैं तो उनके यूटर्न्स को भी सपोर्ट किया जाता है। वो जो बात कर रहे होते हैं उस बात की जस्टिफिकेशन भी तलाश कर ली जाती है, कोई और करे तो गलत होता है। कल तक वो इस बात पर तनकीद कर रहे थे कि पंजाब में जो हमारे अरकान है उनको अप्रोच किया जा रहा है या वो राब्ते में किसी और के साथ, तो ये तो बहुत ही गलत किस्म की कोई बात है। आज अपनी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा जी कि नून लीग के बड़े MNAs मेरे साथ राब्ते में हैं और शहबाज शरीफ तैयार रहे, मैं सरप्राइज देने को तैयार हूँ। तो अब जो है ये सरप्राइज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये हलाल सरप्राइज होगा। अगर PMLN के कोई MNAs जो है वो खान साहब के साथ मिल जाते, तो मैं समझती हूँ कि जो इस तरह का दौरा मयार है उसको कॉल आउट तो करना मेरे और आप जैसे लोगों का कम से कम काम होना चाहिए। अब पहले वो कह रहे थे इन लोगों के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता पार्लियामेंट में मैं जाके इन चोरों करप्टों के साथ, डाकुओं के साथ बैठ जाऊं। अब वो कहते हैं जी निगरान सेटअप के लिए मैं कौमी असेंबली में वापस जा सकता हूं। तो ये बात मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक दफा कही थी कि खान साहब अभी कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं नेशनल असेंबली में वापसी का, कि किसी तरीके से कहीं तो मेरा पावर के अंदर स्टेक के वो जो एक मामला है उसके अंदर कोई स्टेक हो, वो स्टेक उन्होंने इस बात पर डेवलप कर लेना है जी कि निगरान सेटअप में क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ तो मैं जाना चाहता हूँ। तो आई थिंक खान साहब जो हर रोज एक बात कहते हैं और फिर उससे विड्रॉ करते हैं, हमें उस पे के लिए उनको कॉल आउट करना चाहिए। अच्छा बिल्कुल सही। लगारी साहब, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं सर, वो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा फार्मूलाज कंटेन करते हैं अपने अंदर और उनको हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। सर मुझे ज़रा समझाइएगा, मुझे तो ये आपका जो तज्जिया है सर वो उस न्यूमेरिकल की तरह लगता है जो हल ही नहीं हो पा रहा। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज PDM को मिला, शहबाज शरीफ साहब को मिला, खान साहब को नुकसान हुआ। सर एक हुकूमत जो मुसलसल नाकाम है, एक माशी फ्रंट हो, वो सियासी फ्रंट हो, हर फ्रंट पे वो नाकाम है सर, तो उसकी नाकामी मतलब कोई उस पर पॉइंट आउट क्यों नहीं करता? मतलब हर चीज़ अच्छी तो नहीं हो सकती कि हम कह दें कि यार शहबाज शरीफ गवर्नमेंट या PDM गवर्नमेंट के लिए हर चीज़ बहुत बेहतरीन है सर, इसको जस्टिफाई भी तो करना होता ना। अगर तज्जिया है आपका ओपिनियन है सर ये। मैं तो अदनान आपसे एक दफा नहीं बहुत दफा कह चुका हूँ, 2 बड़े रीजन हैं इस हुकूमत का जिसको आप फेलियर कह रहे हैं, इसके 2 बड़े रीजन हैं, 2 चीजें हैं। एक है अदम इस्तेहकाम और एक है गैर यकीनी सूरत हाल। इन दोनों चीजों के जो चैंपियन हैं वो इमरान खान साहब हैं। उनने मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा की और अदम इस्तेहकाम पैदा किया और उसका नतीजा इन्हें मिलेगा। इन्हीं पाकिस्तान में इनको रिजल्ट मिल चुका है, पाकिस्तान में इनको रिजल्ट मिलेगा और अप्रैल में मिलेगा। आप देख लेंगे जब सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे दोनों सूबों में, इनका कहीं पता ही नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, पेशगी बता रहा हूँ। नहीं लगारी साहब, वेरी राइट सर, जितना मैं आपकी सहाफत को जानता हूं सर, अपोजिशन लीडर का यही काम होता है, हुकूमत का काम होता है उस अनरेस्ट को काउंटर करना। वो हुकूमत जिस सर अपोजिशन लीडर का काम मुल्क के मारूजियत को समझना भी होता है, मुल्क को समझना भी होता है। ऐसा नहीं है कि जनाब आप डंडा उठाएं और आप हर तरफ चल पड़े, दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर हर तरफ आप ही आप चल रहे हैं। उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान किन हालात में है। उन्हें एक लम्हे के लिए सोचा। आपको पता है, मैं अभी की बात बताता हूँ, अब 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो वजारत खारजा ने ये पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट के मसले पर जो उन्होंने एक आर्मी कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनको तकरीबन 11.5
11 अरब का मिला, फिर इन्होंने कहा कि अरब सऊदी अरब जो है वो एक अरब दे दे। तो सर आप ठीक कह रहे हैं। सुने मेरी यार बात तो सुने। सर मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मिला तो उसके फौरन बाद का क्या रिएक्शन हुआ। इमरान खान कहा कि मैं असम्बलियां तोड़ दूं। ये था वो पॉइंट कि यार आपको लम्हा तो सोचना है कि पाकिस्तान के लिए कोई चीज बन रही है, मैं 2 दिन तो इंतजार कर लूं। तो लोगों को ये रिएक्शन नहीं जाता, लोग इस बात को नहीं समझते, लोग जाहिल हैं, लोग जो है वो आटा नहीं खाते हैं, लोग आसमान से जो है वो बिशारतें लेते हैं कि इमरान खान के जो है वो बिल्कुल शानदार किस्म का चीजें बन रही। मैं बता रहा हूं कि कराची का रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा आपको पूरे। नहीं लगारी साहब आप सही कह रहे हैं, वी कैन नॉट डिनाई द रिजल्ट ऑफ कराची, बट द कराची इज नॉट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान ना सर। पाकिस्तान में अगर सिंध में और कराची में एमक्यूएम की हुकूमत रही 20 साल, तो पाकिस्तान में एमक्यूएम की हुकूमत नहीं रही ना सर। सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सिंध में हो रहा है वही पाकिस्तान में होगा सर। एमक्यूएम कराची को होल्ड करती थी और को थी, और इस तरह से वो कराची जो है होल्ड होता था। लेकिन ये सूरत हाल इनकी नहीं थी। जो 14 सीटें कौमी में और 20-22 सीटें सूबाई असेंबली में ली थी, यहां पर जो सीटें बताई इन्होंने क्या निकाली हैं, ऐसा नहीं है। यही सूरत हाल आपको पता चलेगा पंजाब में। लगारी साहब मैं आपकी थ्योरी मान लेता हूं सर, मैं आपकी थ्योरी मान लेता हूं, पर यह भी तो साथ में कहें कि ये जो वफाकी हुकूमत बैठी है, जो काउंटर नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी, ये भी नाकाम हो गई। ये वाहिद दुनिया की वो हुकूमत है सर, पूरी दुनिया के 207 मुल्कों में ये वाहिद हुकूमत है जो काउंटर ही नहीं कर सकी खान साहब की किसी भी एक्ट को, जो आप कहते हैं अनरेस्ट का बाइस बना, जो प्रॉब्लम्स का बाइस बना, जिसने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। तो भाई ये क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बनने आए थे इस मुल्क के अंदर? 76-78 वज़रा बिठा दिए सर। एनी टीम तो मतलब कतर की सिक्योरिटी तो नहीं लगी सी, जिन्हें इन्होंने मिनिस्टर इकट्ठी कर ली। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये डिलीवर नहीं कर सके, इनका फेल्योर हुआ, ये नाकाम हुए। लेकिन इस नाकामी के पीछे बहुत बड़ा हाथ मैंने बताया आपको अदम इस्तेहकाम का था और गैर यकीनी सूरत हाल का था, जिससे लोग बेजार आ चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम इस बात से बेजार आ चुके हैं जो अदम इस्तेहकाम और गैर सूरत हाल है। अब ये बात सुनने को तैयार नहीं है। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि जब ये सूरत हाल साहब सारे अनरेस्ट की कोई ना कोई रीजन तो है ना सर, या आप रीजन है या मैं रीजन हूं, कोई तो इस मुल्क में इस सारे अनरेस्ट की रीजन है, और वो पॉलिटिकल तबका होगा, पाकिस्तान से ही लोग होंगे। लगारी साहब का मानना है कि ये जो सारा अनरेस्ट है, सारी सिचुएशन है, पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली, कहीं ना कहीं खान साहब से लिंक्ड होती है सर। देखिए, पॉलिटिकल अनरेस्ट कब होता है किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी जगह कि जहाँ पे जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको वन फाइन मॉर्निंग ये बता दिया जाता है कि जी इनको निकाल दिया जाए, और वो पार्टीज़ जो 180 डिग्री एक दूसरे के अपने नज़रिए लेके चलते रहे और जो पिछले डिकेड्स में जिनकी पॉलिटिक्स ही एक दूसरे की मुखालफत थी और जो ऐसी दीगर जमातें थी वो सारी इकट्ठी हो गई और माना कि जी हम इसको इस लिए आ रहे हैं कि हम इस मुल्क से महंगाई का ख़ात्मा करेंगे। खान साहब महंगाई को रोकने में नाकाम रहे। अनफॉर्चुनेटली अभी जैसे कह रहे हैं कि जी लोग बेजार आ गए हैं इस पॉलिटिकल अनरेस्ट से। लोग बेजार आ गए उस दिन कि जब उन्होंने कहा कि जी ये गवर्नमेंट हट की खान साहब की महंगाई कर रही थी, और कौन से चेहरे सामने आ गए? वही चेहरे सामने आ गए कि जिनकी वजह से इस मुल्क में, ये तो 3 साल की बात है, पिछले 40-50 साल से अनरेस्ट था, पॉलिटिकल एक सिस्टम नहीं बन पाया, गुर्बत थी और करप्शन थी, तमाम वो चीज़ें थी। फिर उसके बाद जब सिलसिला चला, अब हम नोट करते हैं कि अब इस मुल्क में पूरी पॉलिटिक्स क्या हो गई। पॉलिटिक्स ये हो गई कि किसी भी टॉक शो का देख लें, किसी भी जगह किसी सियासी तकरीर में देख लें, सिर्फ इमरान खान। आप किसी दिन कैलकुलेट कीजिएगा कि आपके आज के शो में कितनी दफ़ा इमरान खान का नाम लिया गया। एक सेकंड मेरी बात सुने, आप इंजीनियर आदमी है ना, तब नवाज शरीफ का नाम होता था, बार बार होता था, हमें पता है जो नाम होता था। अब आप सुने ना,
کہ کتنی دفعہ آج کے شو میں زرداری صاحب کا نام لیا گیا, فضل الرحمان کا نام لیا گیا, نواز شریف کا, اور خان صاحب, اور یہی اپوزیشن بھی کر رہی ہے. اچھا یشوین 1 منٹ میں 30 لفظ بولتی ہے تو میں کہتا ہوں یہی اپوزیشن کر رہی ہے کہ جب خان جو نیریٹو کی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیریٹو نہیں دے سکے, اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی بات جہاں سے نیگیٹیوٹی آئے گی وہی نام لیا جائے گا, اور جہاں سے پوزیٹیوٹی آتی ہے وہ پھر نام ہی نہیں لیتے. یا تو وہ نام لینا کہ 50 دفعہ نواز شریف کا نام لیا آج پوزیٹیوٹی نے, لیکن کیا ہو رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جناب جو اپوزیشن پی ڈی ایم ہے اس کی ٹوٹل پالیٹکس عمران خان کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا. بھائی پاکستان کی بات کریں, پالیسی کی خان نے کی پاکستان میں, خان نے اسمبلی چھوڑ دی, پھر پنجاب اسمبلی چھوڑ دی, تو خان صاحب کو بھی تو کوئی کٹہرے میں کھڑا کرے نا سر. رائے صاحب پنجاب اسمبلی چھوڑ دی سر, تحلیل کر دی, توڑ دی تو چھوڑ ہی دی سر, تحلیل کر دی. کس لیے تحلیل کی کہ خان صاحب کہنے چلے عوام کے پاس فیصلہ کر لیتے ہیں یہ کیا ہوا. صوبے میں حکومت کی کام کرنا چاہیے تھا. آپ نے دیکھا ہوگا باپ والے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو لا کے عمران خان کے خلاف ووٹ دلوا دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم نے 2 روز پہلے کیا بات کی. آپ کے علم میں ہوگا کہ خود مسلم لیگ نون کے خرم دستگیر صاحب یا دوسرے لیڈران ٹی وی پہ آ کے کیا بات میرے علم میں تو ہوگا, پر آپ کے علم میں خان صاحب کے ایکٹ نہیں ہے سر. سنیں نا, خان صاحب نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے آج انہوں نے سبق حاصل کیا کہ جناب کیا وجوہات تھیں کہ یہ حکومت کو اس انداز میں توڑا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب عوام نے دیکھا تو کہا جی ٹھیک ہے, این آر او بھی کمپلیٹ ہو گیا, وہ اینٹی کرپشن کے لاز بھی ختم ہو گئے, نیب کے قوانین بھی ختم ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ جناب بات ہے کہ پولیٹیکل قیادت کی. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے الیکشنز میں کون سی قیادت ہمیں نظر آتی ہے, اور پنجاب جو کہ ڈیپینڈ ہے جس پہ اس ملک کی سیاست, اس میں کون سی سیاست میدان میں آ کے یہ کام کرتے ہیں. یشوین خود ہی بولے, میں اب سوال تو بہت سارا کچھ جمع ہو گیا یہاں پہ. ہم نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی نا ہائپر سینٹیمنٹل قسم کی قوم ہے. ہماری میموریز بھی تھوڑی شارٹ لیوڈ ہیں. ہم فوراً سے بہت ساری باتوں کو لے کر جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, اور خان صاحب نے نا اس چیز کو اچھا انڈرسٹینڈ بھی کر لیا اور اس کے ساتھ کھیلنا بھی سیکھ لیا ہے, اور ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس میں وہ سکسیزفل ہے, اس کے میں ان کو پورے نمبر دیتی ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اس وقت سوال کرتے ہیں ان لوگوں کو, یہ تو چلے بقول خان صاحب کا جو نیریٹو اس وقت بلڈ ہوا ہے, چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپٹ ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں, میں نے سارا مان لیا. لیکن جو یہ کمپیٹنٹ لوگ آئے تھے, جو چور نہیں تھے, صاف تھے, شفاف تھے, انہوں نے اس ملک میں دودھ شہد کی نہریں بہانی تھی, انہوں نے گرین پاسپورٹ کو عزت دلانی تھی, انہوں نے دنیا میں پاکستان کا ایک نام اور مقام کرنا تھا, پاکستان میں ڈالرز کی فراوانی ہونی تھی, آئی ایم ایف کے پاس جانا خودکشی کے برابر ہونا تھا. میں تو بھول رہی ہوں, پتہ نہیں 12 ارب کی کتنے کی روز کی منی لانڈرنگ روکنی تھی, کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں کے پیچھے ڈالنا تھا. پھر اس کے بعد پاکستان کی دنیا میں ایک عزت ہونی تھی. وہ سارا کچھ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. ان کے دور حکومت کے اندر بھی 6, 7, 8 مہینے میں جو کچھ نیچے گیا اس پر آپ جتنا چاہیں ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن وہ سب کچھ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد جب خان صاحب کو حکومت کو ہٹایا گیا ایک آئینی طریقے سے, تو خان صاحب نے کہا کہ جی امریکہ کے ساتھ مل کے میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے سابق جو سربراہ ہیں فوج کے, ان کے لیے غدار, میر جعفر, میر صادق اور کون کون سے ایسے الفاظ اور القابات ہیں جن سے ان کو نہیں نوازا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. ابھی پنجاب اسمبلی والے اس ایشو کے اندر بھی وہ کہتے رہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل نہیں ہے. پھر وہ پہلے یہ نیریٹو بلڈ کرتے تھے کہ اس ملک میں اداروں کو پیچھے رہنا چاہیے, آگے نہیں آنا چاہیے, انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اب وہ یہ کہتے ہیں عدلیہ آ جائے, الیکشن کرا دے, فوج آ جائے, الیکشن کرا دے اور ثابت کرے کہ وہ ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ادارے آگے آئیں, الیکشن کرائیں, مجھے وزیر اعظم بنا دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں اور وہ نیوٹرل ہے. نہیں, میں ایک جملہ آخر میں ضرور کہنا چاہتی ہوں. میں غداری اور میر جعفر, میر صادق پر بھی کہنا چاہتی ہوں کہ راجہ صاحب بھی جا کے سوال کر لیں. مجھے پتہ ہے راجہ صاحب کا بڑا اچھا ایکسس بھی ہے خان صاحب کے ساتھ, کہ یہ جو میر جعفر تھے, صادق تھے, نیوٹرل نہیں تھے. اب وہ کہتے ہیں جی فوج سے کون لڑتا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے. پاگل ہے کوئی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں؟ مطلب یہ ٹینشن ہے کہ تھوڑے سوال نو رسپونڈ کرنا کہ 1 منٹ 30 لفظ بولنا. نہیں, مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے. میں آنیسٹلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اس ملک کو بریک لیں دینا چاہیے. بریک کے ایک لفظ کے علاوہ اگر آپ مجھے ایک لفظ بتا دیں ان کے, میں نے تو جواب دے دیا, جہاں سے نیگیٹیوٹی آتی ہے اسی سے ایک لفظ خان کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی بات کی. اس ملک میں اس وقت صرف خان کا نام ہے, کیونکہ آشقان خان جو ہیں چلے راجہ صاحب خوش رہنے دیں. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اس ساری پولیٹیکل سچویشن میں یشوین صاحبہ
پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ووٹ آف کانفیڈنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور خان صاحب اگر واپس آتے ہیں تو نو کانفیڈنس بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے ان کے لیے. واٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ ود شہباز شریف؟ دیکھیں, جب میں نے یہ بات پہلے کہی کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا, ابھی کے پی میں اگر ہو جاتا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہو جائے گا, تو پریشر میں تو جنرلی گورنمنٹ ہے, پھر معیشت کے اینڈ سے جو پریشر ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. مشکل حالات سے یہ لوگ گزر رہے ہیں, ان سے بہت ساری چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ووٹ آف کانفیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ تکیہ جو ہے وہ ایم کیو ایم پر تھا کہ شاید وہ جو ہے وہ وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے, جو بھی ایک تنازع ہوا تھا اس کی صورت میں. تو پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف مائٹ گو انٹو دیٹ, جو کہ ابھی نہیں ہو رہا, تو شاید ایسا نہ ہو. لیکن اگر اٹیمپٹ کی جاتی ہے تو وہ بھی اگین بہت ایک ٹائٹ روپ پر اس وقت یہ لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدھا ووٹ آگے پیچھے ہونے سے نقصان اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے ان کو یہاں پر وفاق میں, لیکن اگین اگر ایسا ہوتا ہے تو آئی تھنک رن آف الیکشنز میں مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر کیونکہ ہاؤس کی میجورٹی کاؤنٹ ہوتی ہے تو شاید یہ دوبارہ ریٹین بھی کر سکتے ہیں. بٹ میں اس پہ بہت حتمی طور پر نگران سیٹ اپ پنجاب میں ہے اور کے پی کے میں تو شہباز شریف کنٹینیو کریں گے. دیکھیں اس وقت اگر وہی بات ہے, اگر یہ ایگو کے اوپر رکھ کے بات کریں گے تو شاید میرا خیال ہے یہ چیز ابھی آگے بڑھ سکتی ہے, کیونکہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر اس طریقے سے اگر ہم عام انتخابات کرانے لگ گئے تو پھر اس ملک میں تو کبھی بھی سسٹم کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اور اس بات پہ ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. تو لیٹس سی کہ وہ اس پہ پریڈکٹ کرنا شاید بہت ممکن نہیں ہوگا اس وقت میرے لیے. راجہ صاحب, سوٹ کیا کرتا ہے؟ 2 صوبوں میں نگران حکومت اور 2 بڑے صوبے ہیں, اور دوسری جانب جو وزیر اعظم ہیں وہ اسی کو لے کے کنٹینیو کریں, اور اگر جنرل الیکشن ایٹ ٹائم ہوں گے تو سچویشن کیا ہوگی؟ کانفیڈنس کا اگر ووٹ پریزیڈنٹ کہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کے لیے کتنا مشکل ہوگا اپنے نمبر کو مینٹین کرنا؟ سر دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جو کانفیڈنس کے آپ نے بات کی, ووٹ آف کانفیڈنس کی, تو اس میں کیونکہ نمبر شو انہوں نے کرنا ہے, نمبرز انہوں نے لے کے آنے ہیں اور پورے کرنے ہیں, اور وہ نمبر اگر 2 یا 3 کے مارجن سے رہ جاتے ہیں تو پھر جیسے یشوین نے کہا کہ جی رن آف, پھر رن آف نہیں ہونا. رن آف کیونکہ ایک پارٹی آلریڈی ریزائن دے کے جا چکی ہے, پھر کیونکہ کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آ سکتی جو 100 اپنی میجورٹی 172 ارکان پورے کر سکیں, تو پھر اس نے ریزولوشن کی طرف جانا ہے. دیر از نو رن آف الیکشن آفٹر دس. ہاں جی, وہ نہیں ہو سکتا. اگر کانفیڈنس کا کہیں تو شہباز شریف پہ لازم ہے کہ 172 کا فگر پورا کریں. ایک نمبر بھی کم نہیں کر سکتا وہ, ٹھیک ہے, وہ اگر کم کریں گے تو اس کے بعد رن آف الیکشن, چونکہ اپوزیشن ہے نہیں تو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ 12 20 22 25 آدمی جو سے ہیں, تو یہ کانسیپٹ پھر نہیں ہوگا کہ جی وہاں پہ کوئی رن آف الیکشن ہوگا. یہ نمبر. دوسری بات آپ کا کیا سوال تھا کہ جی یہ جو نگران حکومت کے ساتھ کیا تک چل سکتی ہے اسمبلی؟ اب بات دیکھیے, جو نگراں حکومت کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کا میں سمجھتا ہوں, آپ نے سوال کیا تھا کہ جی کیا یہ 2 صوبوں کے الیکشنز اور جہاں پہ اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اگر یہاں پہ الیکشنز پہلے ہوتے ہیں تو یقین کیجئے کہ پولیٹیکلی یہ پی ٹی آئی کو فائدہ مند ہوگا کہ اگر صوبوں میں 2 میں الیکشنز ہو جاتے ہیں اور اس صوبوں میں اگر وہ اپنی حکومت نکال لیتے ہیں تو پھر جو جنرل الیکشنز ہیں اس میں پی ڈی ایم کو کافی پریشانی ہوگی, کیونکہ پنجاب میں پھر ان کے لیے کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ جناب اگر پنجاب حکومت ان کی آتی ہے. بٹ وفاق اگر چاہے تو ایکسٹینڈ تو کر سکتا ہے نا سر دونوں نگران سیٹ اپس کو, الیکشن مینیج تو ہو سکتا ہے سر. نگران سیٹ اپ آئین پاکستان کے جو میں ہے وہ 1 روز کے لیے بھی ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. 90 ڈیز کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کہ وہ الیکشنز کرائیں. لیکن ایک ضروری سوال نہیں پوچھا عدنان نے کہ یہ راج صاحب سے پوچھ لے ویسے کہ اسی الیکشن کمیشن کے نیچے خان صاحب بھی سارے انتخابات مان جائیں گے؟ خان صاحب مانے یا نہ مانے, خان صاحب نہ مانے گی, میں نہ مانوں گی تو ساری لڑائی ہے پچھلے 4 سال سے. ویسے ماننے نہیں چاہیے یہ جو الیکشن کمیشن کیوں کروانا چاہیے کہ بغیر ریفارمز کے فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے پاسبل؟ اچھا, اور ایک اور بھی ایشو ہے کہ سینسز آن گوئنگ, الیکٹرانک سینسز ہو رہا ہے, کیا اس کو روک کے الیکشن ہو سکتا ہے؟ اگر ریفارمز کی بات آپ کو یاد ہو کہ یہ پی ڈی ایم کہتی تھی کہ ریفارم سے پہلے الیکشن. راجہ صاحب آپ پھنس گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آئین میں نہیں ہے کہ 1 بھی دن بڑھاؤ, 91 دن نہیں ہو سکتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. پر دیکھیے گا 91 دن آئیں گے, پھر میں آپ کو بلاؤں گا, 90 ڈیز سے اوپر جائے گا کام. ایک بات ہو سکتی ہے ایمرجنسی والی, چلو ایمرجنسی والی, سر اکنامک ایمرجنسی کی وہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے ویسے آئین کے اندر. اگر نہیں, اکنامک تو ہو ہی نہیں سکتی, پھر ایمرجنسی ہو سکتی ہے لا اینڈ آرڈر کی, پھر ایمرجنسی ہو سکتی ہے کہ ملک کے حالات کہ ہموار لائق ہے, وہ اگر آئے گی تو پھر 1 دن آگے نہیں جائے گی, پھر وہ 1 سال یا 2 سال کے لیے. لغاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو سر, 2 صوبوں میں نگران حکومت اور شہباز شریف وزیر اعظم 174 ووٹوں کے ساتھ سر 174 کے ساتھ, ہاں تو چلائیں گے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور وزرائے اعلیٰ ظاہر ہے نہیں صوبوں کے ہوں گے, اپنے ہی لوگ ہوں گے اور اس ملک کے لوگ ہوں گے, اس ملک کے شہری ہوں گے, اور وہ کنسنسس سے بنیں گے.
اور اب ایک طرف چودھری پرویز الہی ہوں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ حمزہ شہباز ہوں گے، اور وہاں پر بھی اسی طرح سے ہوگا کہ ایک طرف کو جو ہے وہ محمود خان ہوں گے، دوسری طرف سے اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور بیٹھ کر کے حکومت بنائیں گے. وہ ان کی اعتماد کی حکومت ہوگی اور وہ حکومت کے ساتھ نگران حکومت چل سکے گی. اس میں چلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں اور سر، آگے کا منظرنامہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ہم شو کریں گے جب آپ کا یہ صوبائی الیکشن ہو جائیں گے. اس کے بعد یاشوین بھی ہوں اور اپنا راجہ عامر عباس صاحب بھی ہوں اور میں بھی ہوں گا، اور آپ شو کریں گے اور میں بتاؤں گا کہ خان صاحب کو بہت ہی عبرتناک شکست ہوئی ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور یہ آپ سر مجھے نظر آ رہی ہے. عبرتناک شکست کا کہہ کے تو آپ نے مرحوم نسیم حجازی کی یاد تازہ کر دی. تو آج کا شو ختم کرنے سے پہلے میں بالکل نہ وہ میرے کبھی بھی پسندیدہ رائٹر رہے ہیں، نہ کبھی میں نے ان کو پڑھا ہے. سر ویسے آپ جیسا ادیب عبرتناک شکست کہے گا تو مجھے تو نسیم حجازی یاد آئے گا نا سر. لیکن مجھے نظر آ رہی ہے